بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کے جنگلی اور خود کے باغ نشیں ہونے کے دعوے داروں نے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے میں دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں ایک دریا پر بنے کیبل پل ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیے جانے کی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دو طرفہ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں، اور غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی وحشیانہ کارروائی کے بعد اس علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوسروں کے جنگلی اور خود کے باغ نشیں ہونے کے دعوے داروں نے حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے میں دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں مغرب بالخصوص یورپ کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے جوزف بوریل کے 2 ہفتے پہلے کے بیان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ باغوں میں رہنے کے دعوے داروں نے ایران کے شہر شیراز میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر خاموشی اختیار کی، بچوں اور خواتین کے حقوق کی پامالی کو فراموش کر دیا اور دوہرے معیار والے بیانات دے کر بآسانی اس واقعے کو نظر انداز کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے کہا کہ یہ باغ نشیں تشدد، شورش اور ایسے افسوسناک دہشت گردانہ اقدامات کو بڑھاوا دینے میں بھی اپنے اشتعال انگیز کردار کو بھلا بیٹھے اور دہشت گردانہ حملے میں اپنا کردار بھی نظر انداز کر دیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف شہید جنرل قاسم سلیمانی کی جاں فشانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر داعشی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایران اور اس جنگ کے علمبردار الحاج قاسم سلیمانی کا کردار نہ ہوتا تو آج انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک اس سفاک گروہ کے دہشت گردانہ حملوں کا سامنا کر رہے ہوتے۔ انہوں نے کینیڈا اور 12 مغربی ممالک کے وزرائے خارجہ کی جانب سے ایران کے اندرونی معاملات کے بارے میں جاری مشترکہ بیان کو کھلی مداخلت، منافقت، غلط بیانی اور دوغلاپن قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صاف الفاظ میں کہا کہ جو لوگ انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں وہ امریکی حکومت کی یک طرفہ پابندیوں اور یورپ کی جانب سے ان پابندیوں کی اطاعت پر کیوں خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ ایران کی بحریہ نے خلیج فارس میں ایک آئل ٹینکر کا راستہ روک لیا ہے جو 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل خام تیل اسمگل کر کے لے جا رہا تھا۔ ایران کے جنوبی صوبے ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ مجتبی قہرمانی نے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے اس آئل ٹینکر کو صوبائی عدالت کی جانب سے جاری شدہ وارنٹ کے تحت روکا ہے۔ صوبہ ہرمزگان کی عدلیہ کے سربراہ مجتبی قہرمانی نے بتایا کہ یہ اقدام 1 مہینے تک جاری رہنے والی دقیق فنی اور انٹیلیجنس سرگرمیوں کے بعد انجام دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس غیر ملکی بحری آئل ٹینکر کا کپتان اور عملہ بھی مزید باس پرس اور قانونی اقدامات کی تکمیل کے لیے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے موربی ضلع میں ایک دریا پر بنے کیبل پل ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے موربی ضلع کے بی ڈویژن علاقے میں دریا پر بنے ایک کیبل پل کے ٹوٹ جانے کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے میڈیا کو بتایا کہ پیر کی صبح تک مرنے والوں کی تعداد 140 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ حادثہ اتوار کو اس وقت پیش آیا جب بڑی تعداد میں لوگ مچھو ندی پر بنے اس پل پر گھومنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی تھے۔
مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد بھی شامل ہیں۔ خبروں کے مطابق اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے جب بڑی تعداد میں لوگ اس پل پر تفریح کے لیے موجود تھے تو اسی وقت وہ ٹوٹ کر گر گیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پل پچھلے 7 مہینے سے بند تھا اور اسے مرمت کے بعد 5 دن پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ پل 140 سال پرانا ہے۔ یہ پل جھولے کی طرح جھولتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس حادثے پر ہندوستان کے وزیر اعظم سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اس حادثے کے سلسلے میں 7 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی قتل کی 38ویں برسی پر ان کے پوتے راہل گاندھی نے جذباتی انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کانگریس کے مرکزی رہنما اور رکن پارلیمان راہل گاندھی نے سابق ہندوستانی وزیر اعظم جہانی اندرا گاندھی کے قتل کی برسی پر اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ جس ہندوستان کے لیے آپ نے اپنی جان قربان کر دی تھی اس کو بکھرنے نہیں دوں گا۔ راہل گاندھی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں خطاب کرتے ہوئے اندرا گاندھی کہہ رہی ہیں کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہ زندہ رہیں یا مر جائیں، لیکن جس بات پر فخر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی خدمت میں گزری ہے۔ واضح ہے کہ جون 1984 میں امرتسر میں ہونے والے آپریشن بلو اسٹار سے ناراض اندرا گاندھی کے ہی 2 محافظوں نے 31 اکتوبر 1984 کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد دہلی میں بڑے پیمانے پر فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کیے جانے کی پی ٹی آئی کے چیئرمین کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ فوری طور پر معطل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کی نااہلی کے خلاف درخواست کی سماعت جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے میاں والی کی نشست پر الیکشن کمیشن کو ضمن انتخاب سے روک دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ 2 طرفہ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اپنے دورے چین سے ایک دن پہلے اسلام آباد میں پاکستان چائنا بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ وہ پاکستان چائنا بزنس فورم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ فورم دونوں ملکوں میں تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ہی پاکستان میں توانائی کا بحران ختم ہوا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ 2 طرفہ احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی باشندوں اور ان کے پروجیکٹ کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا کہ مسئلہ کشمیر سمیت تمام حل طلب تنازعات کا مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے پرامن حل چاہتے ہیں۔ غرب اردن کے شہر الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی وحشیانہ کارروائی کے بعد اس علاقے میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ غرب اردن کے جنوب میں واقع الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی نوجوانوں پر حملہ کر دیا۔ اطلاعات ہیں کہ فلسطینی نوجوان پتھراؤ اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کا مقابلہ اور استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے فوجی فلسطینی نوجوانوں کو براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔
صہیونی فوجی اہلکار لڑائی کے میدان اور صہیونی جارحیت کی ویڈیو بنانے والوں کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارحیت فوجیوں نے الخلیل میں ہونے والی جھڑپ کے دوران متعدد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ صہیونی فوجیوں نے الخلیل کے کئی علاقوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کے خلاف صہیونی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے اور بھوک ہڑتال کی گئی ہے۔ ان دنوں غرب اردن کے مختلف علاقے صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں کا میدان بنے ہوئے ہیں۔ جارحیہ سعودی اتحاد کے ایک فوجی نے یمن کے صوبہ تعز میں ایک 8 سالہ معصوم یمنی بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ یمن کے صوبہ تعز میں طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحیہ سعودی اتحاد کے ایک اسنائپر نے زابا شہر میں ایہاب مالک قاسم سعید نامی ایک 8 سالہ معصوم اور بے گناہ یمنی بچے کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ بچے کو زخمی حالت میں صوبہ اب کے ایک اسپتال میں منتقل کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ صوبہ تعز کے طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحیہ سعودی اتحاد کی طرف سے اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی سب سے بڑی مشترکہ فضائی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی فضائیہ کے مطابق امریکہ اور جنوبی کوریا کی یہ فضائی مشقیں جمعے تک جاری رہیں گی، جن میں شامل دونوں ملکوں کے 240 جنگی طیارے تقریباً 1600 پروازیں انجام دیں گے۔ مشقوں میں دونوں ملکوں کے F-35 اسٹیلتھ فائٹر طیارے بھی حصہ لے رہے ہیں، جبکہ آسٹریلیا کا فضا میں ایندھن بھرنے والا طیارہ بھی مشقوں کا